जिंदा रहो और तरक्की करो, यही जिंदगी है। हजारों बरस से ऐसा ही है, जो भी करना पड़े वो करें। किताब मुकद्दस ने मुझे पहले चोर होने का मुनफरिद एहसास बख्शा है। मैंने बहुत कीमती चीज चोरी की और अगर पकड़ी जाती तो फांसी होती, मेरे अपने वालिद के हाथों। लेकिन आप वही करते हैं जो आपने करना होता है, जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए। तारीख में लोगों ने हिदायत और हिफाजत के लिए बुतों और माबूदों पर अपने ईमान की ठोस नुमाइंदगी की कोशिश की है, ताहम मसीही जिंदा खुदा ताला के साथ ज़ाती ताल्लुकात के जरिए रहनुमाई और तकमील चाहते हैं। मैं लाबिन की बेटियों में से एक हूँ, सबसे खूबसूरत। मेरे शौहर हजरत याकूब जो इसहाक के बेटे हैं, जो हजरत अब्राहम के बेटे हैं। जी हाँ, 3 अजीम लोग, बरगज़ीदा बुजुर्गान। और मैं हजरत याकूब के बेटों हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन की वालिदा हूँ, उनके पसंदीदा बेटे। मैं एक बड़ी हस्ती हूँ। तो मैंने ऐसा क्या चोरी किया जो इतना कीमती था, जिसके लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली? कुछ मट्टी और पत्थर के मुजस्मे। मैं वजाहत करती हूँ। दुनिया हमेशा से एक खतरनाक जगह रही है, एक ऐसी जगह जहाँ खुराक की कमी रही है, जहाँ नस्ल इंसानी की बका को यकीनी बनाने के लिए बच्चों की जरूरत होती है। हिफाजत, खुराक, सरखेजी। लोग हमेशा जिंदा रहना और फलना फूलना चाहते हैं। खुदा ताला की इबादत करने वाला पहला शख्स किसी को नहीं पता। शायद वो शिकारी हो। एक सुबह अपने खानदान का पेट भरने के लिए किसी चीज के लिए बेचैन होकर बाहर निकलता हो। वो एक चट्टान से टकराया और उसे अपने इस्तेमाल में लाकर उसने एक हिरन का शिकार किया, और वो भी थोड़ी सी मुद्दत में। कुछ दिन बाद वो दोबारा शिकार करने जाता है। वही चट्टान देखता है कि उसकी शक्ल अजीब है, फिर वो उसे छूता है। एक बार फिर वो हिरन को पहले से भी ज्यादा तेजी से मारता है। चट्टान छूने और खुराक हासिल करने में एक ताल्लुक, क्यों नहीं? खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए चट्टान की इबादत करना सिर्फ एक छोटा सा कदम है। शायद ये शिकारी और हिरन ना थे, शायद ये एक औरत थी जो औलाद चाहती थी, या एक खानदान को हिफाजत की जरूरत थी। हालात चाहे जो भी हों, लेकिन किसी ने एक ताल्लुक देखा। जिंदा रहने और फलने फूलने की जिबिल्लत पैदा होती है, और वो सोचते हैं सही चीज की इबादत करो और आपके पास जिंदा रहने और फलने फूलने का बेहतर मौका होगा। एक बार जब किसी ने बेजान चीज की इबादत शुरू कर दी, तो फिर पूरे खानदान को उस चीज की इबादत शुरू करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर पूरा कबीला। और ये एक और मुख्तसर कदम होगा जब तक कि एक से ज्यादा माबूदों की इबादत ना की जाए। आप कोई खतरा मोल नहीं ले सकते या बहुत महफूज नहीं रह सकते। ये दुनिया एक खतरनाक जगह है। आप जितना ज्यादा माबूदों की इबादत करेंगे, उतना ही इम्कान है कि आप फले फूलेंगे। ये बात मुझे अपने ससुर अजीम हजरत इब्राहिम के पास लाती है। वो तकरीबन 2000 क़ब्ल मसीह में मौजूदा इराक में मुकीम थे। किताब मुक़द्दस के मुताबिक हजरत इब्राहिम के रिश्तेदार दरियाए फुरात के पार माबूदों की इबादत करते थे। ये इंसान की पहली तहरीरों के वक्त और मकाम के करीब था। कुछ इब्तदाई तहरीरें माबूदों के बारे में थीं। मरदूक जैसे माबूद, जिसने मशहूर तौर पर कहा कि उसने इंसानों को बनाया ताकि वो उसके गुलाम बन सके। आप देखते हैं कि किस तरह एक खुदा की इबादत उनके लिए एक दुरुस्त तरीका ना था। ये एक खतरनाक तरीका है, और आप अपने आप को और अपने खानदान की बका को इस खतरे के ताबे करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन हजरत इब्राहिम अपने आस पास के लोगों से मुख्तलिफ थे। उन्होंने नतीजा अखज़ किया कि उनका खानदान एक खुदा के साथ बेहतर तौर पर जिंदा रह सकता है। अब जरा हजरत इब्राहिम के फैसले के बारे में सोचिए, जो तमाम माबूदों को पीछे छोड़कर किया, और ईमान की वजह से हजरत इब्राहिम, ये उस आदमी के लिए एक बड़ा कदम था। ये इंसानियत के लिए भी एक बड़ा कदम था। आप जानते हैं मेरा मतलब ऐसा किसी ने भी पहले नहीं किया था। ये दीवानापन है, ये मुखालिफ सकाफत है, और मुमकिना तौर पर ये मौलिक है, जिंदा रहने और फलने फूलने पर पानी फेंकने जैसा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हजरत इब्राहिम ने इंतखाब किया। उन्होंने अपने माबूदों को एक सच्चे खुदा ताला के लिए छोड़ दिया।
پھر ان کے ساتھ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، وہ صرف ایک سچے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ایک سچے خدا تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ حضرت یعقوب نے کئی برس تک میرے والد کے لیے کام کیا۔ جب وہ ان کے ماتحت کام کر رہے تھے تو خدا نے ان کو برکت دی۔ حضرت یعقوب کی بھیڑیں اور بکریاں اتنی صحت مند تھیں کہ وہ اتنی تیزی سے بڑھیں کہ ہم لوگ امیر ہو گئے۔ آخرکار ہم اپنے والد کو چھوڑ سکتے تھے اور حضرت یعقوب کے آبائی ملک جا سکتے تھے۔ میرے والد صاحب بہت سخت تھے۔ میرا مطلب میں ان سے پیار کرتی ہوں، لیکن میں انہیں جانتی ہوں۔ حضرت یعقوب نے جانے کا فیصلہ کیا جب میرے والد دور کہیں بھیڑوں کو چرا رہے تھے۔ حضرت یعقوب کسی بھی مشکل سے پہلے وہاں سے جانا چاہتے تھے۔ وہ ہوشیار تھے۔ ہم لوگ تعداد میں بہت زیادہ تھے، اسی لیے ہمیں مدد چاہیے تھی۔ میں اپنے والد کو چھوڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن جو کچھ میں ہمیشہ سے جانتی تھی اسے مکمل طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حفاظت، شاید واقفیت، کچھ بھی کہہ لیں۔ ویسے بھی میں نے اپنے خاندان کے معبود چرائے، مٹی اور پتھر کے مجسموں کو چوری کیا، لیکن ایک لحاظ سے وہ میرے ہی تھے، ہے نا؟ مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ نہ میں نے اپنے شوہر کو بتایا اور نہ ہی کسی اور کو۔ ہاں، میں نے انہیں چوری کیا اور اپنے اونٹ کی کاٹی کے اندر چھپا دیا۔ وہ بہت چھوٹے تھے اور شاید وہ انہیں یاد بھی نہیں کریں گے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نے اپنے آپ کو یقین دلایا کہ کسی کو فرق نہیں پڑے گا۔ ایک لحاظ سے میں چور نہیں ہوں۔ تقریباً 10 دن بعد جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ معبود کتنے زیادہ اہم ہیں، تو میرے والد اور میرے رشتہ داروں کے ایک بہت بڑے گروہ نے ہمیں پکڑ لیا۔ وہ لوگ بہت غصے میں تھے۔ وہ ایسے غصے میں تھے جیسے صرف صحرائی والد ہی ہو سکتے ہیں، جو اپنے پورے قبیلے کی بقا کے لیے کچھ چیزوں پر منحصر کرتے ہیں۔ میری خوش قسمتی کہ خدا تعالیٰ نے انہیں حضرت یعقوب کو دھمکانے سے خبردار کیا۔ میرے والد نے حضرت یعقوب کا سامنا کیا اور ان پر اپنے معبود چرانے کا الزام لگایا۔ یہ ایک بڑا منظر تھا، براہ راست کسی ڈرامے کا سین۔ امیر، عمر رسیدہ، سرپرست، سسر، بامقابلہ نوجوان، خوبصورت، کامیاب داماد، اور ہاں سب سے اہم بات، خوبصورت بیٹی، پسندیدہ خوبصورت بیٹی، ایک راز کے ساتھ۔ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ معبود اہم ہے، بہت اہم ہے۔ ان کی وقت اتنی تھی کہ انہوں نے میرے والد کا سامنا کیا اور کہا کہ اگر کوئی چوری معبودوں کے ساتھ پکڑا گیا تو اسے پھانسی دے دی جائے گی۔ میں نے مسکراہٹ دی، پیار سے، اچھی بیٹی اور فرض شناس بیوی کی طرح، خوبصورت فرض شناس بیوی، یہاں تک کہ میں نے مہینے کے خاص وقت کا استعمال کر کے نہ اٹھنے کا بہانہ کیا۔ میرے پکڑے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ زندہ رہو اور پھلو پھولو۔ اب آپ کے لیے یہ کہنا بہت آسان ہوگا کہ اس میں بڑی بات کیا ہے، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے جھوٹے معبود ہی تو ہیں، بیکار پتھروں اور مٹی کے مجسموں کی عبادت کرنا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ہم انہیں ایسے نہیں دیکھتے تھے، اور نہ ہی خدا تعالیٰ۔ حضرت موسیٰ کے دور سے 500 برس آگے بڑھتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو 10 احکام دیے۔ ان میں سے 2 یہ تھے: میرے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ ماننا، اور تم اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، اور نہ ہی کبھی ان کی عبادت کرنا۔ خدا تعالیٰ نے دوسرے معبودوں کو حقیقی سمجھا، یا انہیں اتنا حقیقی سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل ان کے مطابق ہی عمل کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل ان پہلے 2 احکامات اور دوسرے معبودوں کی پرستش کی سزاؤں کو جانتے تھے، اس کے باوجود وہ دوسرے معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ بابلیوں اور مصریوں کے معبود، کنعان کی سرزمین پر کنعانیوں اور دیگر قبائل کے معبود، آس پاس کے ممالک کے معبود۔ اگر ہم دوسرے معبودوں کے بارے میں جانتے تھے تو ہم ان کی پرستش کرنے پر مائل ہو جاتے تھے، ان کو ناراض نہیں کرتے تھے۔ دوسری تہذیبوں کے معبودوں کو اپنانا بہت عام تھا، خاص طور پر جب ان کے معبود آپ کے معبود سے زیادہ طاقتور ثابت ہوں۔ بنی اسرائیل کسی بھی ایسی چیز کی عبادت کرتے تھے جو انہیں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے میں مدد کرتی ہے، اور آپ جانتے ہیں
تاریخ بتاتی ہے کہ زیادہ تر تہذیبوں نے آج تک معبودوں کی عبادت کی ہے۔ زندہ رہیں اور طاقتور ہستی کو فروغ دیں۔ تاریخی طور پر جیسے جیسے ہر ثقافت ختم ہوتی گئی، اس کے دیوتا بھی ختم ہوتے گئے۔ یہ معبود ثقافت کی ایک خصوصیت ثابت ہوئے، فطری طور پر حقیقی نہیں۔ ان معبودوں کی واحد طاقت وہ تھی جو ان ثقافتوں نے انہیں دی تھی۔ وہ آپ کی ثقافت میں بھی موجود ہوں گے۔ یقیناً آپ بھی چند معبودوں کی عبادت کرتے ہی ہوں گے۔ لاٹھیوں، مٹی اور پتھروں کے معبود نہیں، بلکہ زیادہ امکان ہے کہ وہ خوراک کے ذریعہ معاش کے، شخصیت یا رشتہ دار، کوئی مشہور شخصیات، کوئی مشغلہ یا عادت یا سوشل میڈیا، یا ان میں سے کچھ بھی ایسا۔ کیا آپ ان کو خدا تعالیٰ کے طور پر پہچانتے ہیں؟ خدا تعالیٰ اتنی جلدی نہیں۔ روزانہ کے اعداد و شمار اور بینک اکاؤنٹ پر نظر ڈالنا آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کچھ نیا شروع کیا۔ 2000 قبل از مسیح میں معبودوں کو سمجھنے کا ایک مختلف طریقہ۔ انہوں نے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا انتخاب کیا، وہ خدا تعالیٰ جنہیں کتاب مقدس میں عظیم خداوند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خدا تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے کا انتخاب کیا، اور خدا تعالیٰ نے ان کی اولاد کو برکتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق تھا، اور ان کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب۔ کئی نسلوں کے بعد خدا تعالیٰ نے اپنی نجات جناب مسیح کے ذریعے سے دنیا میں بھیجی، جو حضرت ابراہیم کی نسل سے تھے اور مسیحیت کے بانی تھے۔ مسیحیت میں زندہ رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، زندگی۔ جناب مسیح نے زندگی کا لفظ چنا۔ انہوں نے فرمایا، میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، بھرپور زندگی۔ زندہ رہنا، پھلنا پھولنا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی تلاش انسان نے ہمیشہ کی ہے، اور اسی کے لیے میں نے بھی اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی۔